بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی جنگ یرموک میں بے مثال قیادت اور قربانی کی ایمان افروز داستان۔ اسلامی تاریخ کے درخشاں ابواب میں کچھ ایسے مارکے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جنگ یرموک انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ دن تھا جب ایک طرف روم کی عظیم سلطنت کے 1 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ سپاہی تھے اور دوسری طرف 40,000 کا ایک مٹھی بھر لشکر تھا، مگر وہ لشکر ایمان، تقوی اور قربانی سے لبریز تھا، اور اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، وہ ہستی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا امین فرمایا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کی شخصیت کا تعارف۔ حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا۔ آپ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور ہجرت حبشہ اور مدینہ دونوں کا شرف حاصل کیا۔ آپ کی شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ میں دیانت، سادگی، تواضع اور غیر معمولی اطاعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ جنگ یرموک سے قبل کا منظر۔ جب رومی افواج نے شام کے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ ایک بڑی جنگ کی پیش گوئی ہو رہی تھی۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید کو ابتدائی سپہ سالار مقرر کیا گیا اور انہوں نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے اسلامی لشکر کو منظم کیا۔ لیکن عین جنگ کے موقع پر مدینہ سے حضرت عمر کا پیغام پہنچا کہ قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو سونپی جائے۔ اس خبر کو سن کر حضرت خالد فوراً مطیع ہو گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے کمال فہم، حکمت اور انکساری کے ساتھ اس فیصلے کو چھپائے رکھا تاکہ لشکر میں اتحاد باقی رہے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے دلوں کی صفائی، باہمی اعتماد اور خلافت راشدہ کے نظم و ضبط کی روشن مثال ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کی جنگی حکمت عملی۔ جب دشمن کی فوج میدان میں صف آرا ہوئی، حضرت ابو عبیدہ نے ایک مختصر پر اثر خطبہ دیا۔ فرمایا، اے مسلمانوں، یہ رومی صرف تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کا سمندر موجزن ہے۔ یہ معرکہ تمہارے بازوؤں سے نہیں، تمہارے اللہ پر یقین سے جیتا جائے گا۔ تم میں سے جو آج شہید ہوگا وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا۔ انہوں نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے کی قیادت تجربہ کار صحابہ کو دی۔ حضرت خالد بن ولید کو دائیں بازو پر رکھا، حضرت شرجیل بن حسنہ کو بائیں بازو پر، حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن العاص کو وسیع لشکر کی نگرانی سونپی۔ یہ نظم و ضبط اور مشورے سے چلنے والا نظام ہی مسلمانوں کی اصل طاقت تھا۔ جنگ کا منظر۔ جنگ کا آغاز ہوا تو رومیوں نے ہر سمت سے حملے کیے۔ انہوں نے گھڑ سوار دستے، تیر انداز اور پیدل فوج سے دباؤ بڑھایا۔ کچھ لمحوں کے لیے مسلمانوں کی صفیں پیچھے ہٹنے لگیں۔ ایسے نازک موقع پر حضرت ابو عبیدہ خود صفوں کے درمیان پہنچ گئے، زخمیوں کو سہارا دیا اور بلند آواز میں کہا، خبردار، تمہارے آگے جنت ہے یا پیٹھ کے پیچھے جہنم۔ تم اللہ کے دین کے سپاہی ہو، ثابت قدم رہو۔ ان کی یہ پکار لشکر کے لیے بجلی بن کر گری۔ جذبے دوگنے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے ایک بار پھر صفیں جمائیں اور حملہ آور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید دشمن کے قلب میں گھس گئے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ نے وسطی لشکر کے ساتھ دشمن کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ زخمیوں کی دلجوئی اور قیادت۔
جب رات ہوئی حضرت ابو عبیدہ خود زخمیوں کے درمیان گئے، ان کی مرہم پٹی کروائی اور کہا آج تم سب نے اللہ کے دین کو سرخرو کر دیا، تمہاری یہ تکلیف اللہ کی رحمت کا سبب بنے گی۔ ایک زخمی سپاہی نے کہا امیر لشکر آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں لڑے؟ حضرت ابو عبیدہ مسکرائے اور فرمایا میں تمہارے ساتھ تھا، تمہارے دلوں میں، تمہارے حوصلوں میں اور تمہارے خون کے ہر قطرے میں۔ فتح کی صبح اگلے دن مسلمان ایسے شدت سے ٹوٹے کہ رومیوں کے قدم اکھڑ گئے، بڑی تعداد میں رومی قتل ہوئے اور بچنے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یرموک کی فتح نے اسلام کے لیے شام کا دروازہ کھول دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے اسلامی فتوحات کا نیا باب شروع ہوا، اور اس دروازے کا قفل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جیسے مخلص، بہادر اور امین صحابی نے کھولا۔ اختتامی سبق: حضرت ابو عبیدہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت کا مطلب جاہ و جلال نہیں، بلکہ خدمت، دیانت اور قربانی ہے۔ فتح صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ ایمان اور اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ عاجزی اور مشورے کی طاقت سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ ویڈیو کا اختتامی پیغام: آج امت مسلمہ کو پھر ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو ابو عبیدہ بن الجراح جیسے امین ہوں، جو قیادت کو بوجھ سمجھیں، فخر نہیں، جو اپنے سپاہیوں کے زخموں پر مرہم رکھیں اور اپنی ذات کو امت کے لیے وقف کر دیں۔ آئیے اس عظیم صحابی کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگیاں دین اسلام کے لیے خدمت کے لیے وقف کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔